بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسمارٹ لرننگ بائی یونین میں آپ کا ویلکم۔ انگلش 10th یونٹ نمبر 1 پڑھ رہے ہیں ہم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے اس کا پیرا نمبر 7 اور 8۔ پڑھتے ہیں آج کا پیرا نمبر 7۔ While حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on his death bed، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے، ڈیتھ بیڈ، بستر مرگ پر، ہی پروکلیم جیسے تھا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اسی سبق میں پیچھے۔ پروکلیم کا میننگ ہے اناؤنس یا ڈکلیئر، پروکلیمڈ کا اناؤنسڈ یا پھر ڈکلیئرڈ، اس کا میننگ یاد رکھنا، پروکلیمڈ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر مرگ پر تھے تو آپ نے فرمایا، انہوں نے اعلان کیا اس بات کا، اناؤنسڈ کیا، پروکلیم، if I owed something to anyone، اگر میرے ذمے کسی کا کچھ ہے، owed in debt یعنی مقروض، کچھ ادا کرنے والا، اگر میرے ذمے کسی کا کچھ قرض ہے یا میرے ذمے کچھ واجب الادا ہے، or if I wronged any person، یا میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا یعنی مجھ سے کسی کے ساتھ کوئی غلطی ہو گئی ہے، or damaged anyone's property or honor، یا مجھ سے میری طرف سے نقصان پہنچا ہے، ڈیمیج، نقصان کسی کی جائیداد یا عزت کو، تو my person، میری ذات، my honor، میری عزت، and my property are here، اور میری جائیداد یہاں موجود ہیں۔ he may take revenge on me، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، in this world، اس دنیا میں۔ there was complete silence، مکمل خاموشی تھی۔ only one person demanded a few dirhams، صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا، demanded مطالبہ کیا، which were paid to him، جو اسے ادا کر دیے گئے۔ پیرا نمبر 8۔ اللہ رسول proved by his own example، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال سے پروو کیا، ثابت کیا، that no one could be more firm for justice than him، کہ آپ سے زیادہ کوئی شخص بھی انصاف پر قائم رہنے والا نہیں ہو سکتا، even if it was against his own interest، اس وقت بھی جب یہ اپنے مفاد کے خلاف ہو، اور دا انٹرسٹ آف دوز، یا ان کے مفاد کے خلاف ہو، who were near and dear to him، جو آپ کو بہت عزیز ہوں، آپ کے کسی عزیز کے مفاد کے خلاف ہو۔ he decided every case brought to him by friend or foe، آپ نے اپنے پاس لائے گئے ہر مقدمے کا، ہر کیس کا فیصلہ کیا، دوست یا دشمن کی طرف سے، فو مین اینیمی، دوست یا دشمن کی طرف سے لائے گئے ہر مقدمے کا آپ نے فیصلہ کیا، ود جسٹس، انصاف کے ساتھ، وداؤٹ فیئر اور فیور، بغیر کسی خوف اور بغیر فیور یعنی رعایت کے۔ A person of such magnitude، امپورٹنس، عظمت، ایسی ہی عظمت والا، ایسی اہمیت والا شخص، ٹرانسینڈز کا بھی میننگ یاد کرنا ہے آپ نے، ماورا ہوتا ہے، فری فرام ہوتا ہے، دا بیریئرز، رکاوٹیں، آف ٹائم اینڈ اسپیس، زمان اور مکان یعنی وقت اور جگہ کی پابندیوں سے، زمان و مکان جس کو اردو میں ہم بولتے ہیں، کہ ایسی ہی عظمت والا انسان جو ہے وہ زمان و مکان کی پابندیوں یا بندشوں سے ماورا ہوتا ہے، یعنی ہر زمانے میں اس کی اہمیت ہوتی ہے، کسی ایک زمانے یا کسی ایک علاقے تک محدود نہیں ہوتی۔ پیپل آف آل ایجز، ایجز سے یہاں مراد ادوار، دور، تمام ادوار کے لوگ، کین فائنڈ سم تھنگ، کچھ نہ کچھ پا سکتے ہیں، ان ہز لائف، آپ کی زندگی سے، ٹو پرووائڈ دیم ود گائیڈنس ان دیئر ویریس فیلڈز آف ایکٹیویٹی، مختلف اپنی جو سرگرمیاں ہیں ان کی فیلڈز، اپنے دائرہ کار، مختلف شعبوں یا مختلف شعبوں کی اپنی سرگرمیوں کے لیے وہ جو ہے تمام ادوار کے لوگ آپ کی زندگی سے رہنمائی پا سکتے ہیں۔ دا ہولی قرآن کلیئرلی مینشنز دس اسپیکٹ آف ہز لائف، قرآن پاک ان کی زندگی کے اس پہلو کا
بہت واضح انداز میں ان کو بیان کرتا ہے. کیسے؟ آیت کا ترجمہ ہے، آپ نے مشہور آیت اب سنی ہوئی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ والی آیت. اس کا ترجمہ انگلش، انڈیڈ ان دا رسول آف اللہ یو ہیو اے گڈ ایگزامپل ٹو فالو، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے پیروی کے لیے. فار ہم، اس شخص کے لیے، who hopes for the meeting with اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اینڈ دا لاسٹ ڈے، یوم آخرت پر، اینڈ ریمبرز اللہ مچ، اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو. اس حصے کو یاد بھی کرنا ہے آپ نے، یہ جو آیت کا ترجمہ ہے، کیونکہ یہ آگے جا کے کویسچن بھی آئے گا جس کا یہ ترجمہ ہم نے یاد کرنا ہے پورے الفاظ کے ساتھ بغیر کسی کمی بیشی کے. اب ہم دیکھتے ہیں امپورٹنٹ ورڈز ان دو پیروں میں سے. پروکلیم، پہلے بھی ہم جیسے پچھلے کسی سیشن میں ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں. پروکلیم، ڈکلیئر، پیپر میں دونوں طرح سے آ سکتا ہے. پروکلیم تو پھر ہم اس کا میننگ ڈکلیئر جو ہے وہ کریں گے، اور اگر پروکلیمڈ آتا ہے تو پھر ڈکلیئرڈ یا پھر اناؤنسڈ. اوو، انڈیبٹڈ، مقروض ہونا، واجب الادا ہونا، کسی کے ذمے ہونا کچھ. ریونج، ریٹیلیشن، بدلہ لینا. فو، اینیمی، پیپر میں بہت بار آ چکا ہے فو اینیمی، اس کو یاد رکھنا ہے. میگنیٹیوڈ، امپورٹنس، عظمت والا، اہمیت والا. ٹرانسینڈس، ماورا، فری فرام، اور بیریئرز، رکاوٹیں، ہرڈلز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو پیروں میں سے دو کویسچن ہیں جو کہ پیپر میں آ سکتے ہیں جن کو ہم نے تیار کرنا ہے. پہلا ہمارا کویسچن ہے What does the word proclaim mean؟ جیسا کہ پیچھے ورڈز میں بھی ہم نے اس کو ذکر کیا ہے، تو یہ شارٹ کویسچن میں بھی اس طرح سوال آتا ہے کہ What does the word proclaim mean؟ کہ لفظ proclaim کا میننگ کیا ہے. اس کو ہم پھر پورا جواب دیں گے، صرف اتنا ڈکلیئرڈ یا اناؤنس نہیں لکھیں گے جواب میں، پورا جواب بنائیں گے ایک جملے کی صورت میں کہ the word proclaim means declared or announced. The word proclaim means declared or announced. Question 2. How does the Holy Quran describe the personality of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے کے آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ جو آیت کا ترجمہ ہے اس کو سوال کے جواب کے طور پہ آپ نے پورا زبانی یاد کرنا ہے. یہ وہی سوال ہے کہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کیسے بیان کرتا ہے. ایک دفعہ پھر ہم پیرے پہ جاتے ہیں، وہاں سے ہم اس کا جواب دیکھیں گے. وہی یہاں سے شروع ہو کے The Holy Quran clearly mentions، یہاں سے The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life یا of Rasul's life. کر لیں گے ہم جواب میں، چینج کر لیں گے اس کو تھوڑا، لیکن اگلے ورڈ جو ہیں جو انورٹڈ کاماز کے اندر ہیں جو آیت کا ترجمہ ہے اس کو ایز اٹ لکھیں گے. Indeed in the Rasul of Allah you have a good example to follow for him who hopes for meeting with Allah the last day and remembers Allah much. یہ اس کوشچن کا جو ہے وہ پورا جواب ہو جائے گا، ایک بہترین جواب تیار ہو جائے گا. امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ پیپر میں آنے والا ہمارا کوئی سوال جو ہے وہ مس نہ ہو.